پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور میری نئی کہانی کا انتظار کر رہے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی اور بہت ہی مزیدار کہانی لے کے آئی ہوں۔ سٹوری ٹائم چونکہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی کہانی آپ تک پہنچے گی، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بہروپیہ بھیڑیا، بکری اور اس کے 7 بچے۔ چلیں، یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ادھیڑ عمر بھی بکری رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر کسی دوسرے گاؤں میں کام کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے 7 بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان سب کا رنگ سفید تھا، لیکن ان میں سے ایک کا رنگ نیلا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ مشابہ رکھتا تھا اور اس کا نام لیلی تھا۔ ایک دن بکری کو کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی ہوں، آپ نے لڑنا جھگڑنا بالکل نہیں، اور اگر کوئی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا۔ بچوں نے ماں کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ بکری نے ٹوکری اٹھائی اور چل پڑی۔ وہ جنگل میں پہنچی تو اسے اپنی ہمسائے مل گئی۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی ہوں، تو تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی باتیں ایک بھیڑیا درخت سے کان لگائے سن رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ بکری کے بچے گھر میں اکیلے ہیں اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے ہمسائی کا پیچھا کیا اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی ہمسائی گھر گئی تو اس نے ساتھ والے گھر کو بڑے غور سے دیکھا۔ اسے یہ جاننے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی کہ یہ گھر بکری کا ہی ہے۔ اس کے اندر سے 7 بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بغیر کوئی منصوبہ بنائے دروازے کے پاس گیا اور اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دستک سن کر سارے بچے چونک پڑے۔ دروازے کے پاس آیا اور پوچھے کون ہے۔ بھیڑیا نے ہمسائی کی آواز بناتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی ہمسائی ہے اور ان کی ماں کے کہنے پر آئی ہے۔ دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ بچوں نے سوچا اور بولے کہ ہمسائی تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ اچھی نہیں آ رہی اور سانس بھی پھولا ہوا ہے۔ بھیڑیا کانپ گیا۔ بھیڑیا نے بات بنا کر کہا کہ میں تیز تیز قدموں سے آئی ہوں، اس لیے میرا سانس پھولا ہوا ہے۔ تم لوگ دروازہ کھولو، ایک گلاس پانی پلا دو۔ بچوں نے کہا تم ایسا کرو کہ گھر جاؤ اور وہیں سے پانی پی لو۔ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے کیونکہ ہماری امی نے کہا تھا کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ بھیڑیا نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ وہ ایک قریبی اسٹور میں گیا اور وہاں سے ایک پیزا خریدا اور کھایا اور پانی بھی پی لیا، اور دوبارہ بکری کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ بچوں نے پوچھا کون ہے؟ بھیڑیا نے ہمسائی دروازہ کھولنے کا کہا۔ دروازے پر بچے آئے اور وہ دھوکہ کھا گئے۔ دروازہ کھول للی نے ان کو منع کیا اور کہا کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑکی سے ہمیں دکھائے تاکہ ہم پوری تسلی کر سکیں۔ بھیڑیا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا ہاتھ کھڑکی سے دکھا دیا۔ بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہارا ہاتھ تو سیاہ رنگ کا ہے اور ہماری ہمسائی کا ہاتھ سفید رنگ کا ہے، تم ہماری ہمسائی نہیں ہو۔ بھیڑیا غصے سے واپس چلا گیا۔ وہ دوبارہ اسٹور پر گیا۔ وہاں اسے ایک کھلے ہوئے آٹے کا تھیلا نظر آیا اور اس میں وہ دھڑا دھڑ ہاتھ مارنے لگا۔ آٹا اس کے ہاتھوں پر اچھی طرح سے لگ چکا تھا۔ دکاندار نے اسے غصے سے منع کیا لیکن اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ دروازے پر دوبارہ آیا اور دستک دی۔ دوبارہ بچوں کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ بچوں نے ہاتھ دکھانے کی فرمائش کی۔ اس نے آٹے سے بھرے ہوئے ہاتھ بچوں کو دکھائے اور بچے دھوکہ کھا گئے، لیکن للی نے بچوں کو دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ بچوں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی للی کی نظر بھیڑیا پر پڑی، اس نے ایک چھلانگ لگا دی اور چھپ گیا، اور باقی بچے بھی جہاں جگہ ملی چھپ گئے۔ بھیڑیا نے اندر آ کر آرام سے دروازہ بند کیا اور باری باری بچوں کو ہڑپ کر گیا۔ اس کا پیٹ اب کافی پھول چکا تھا۔ اس کو لگا کہ اس نے 7 بچوں کو کھا لیا ہے، لیکن اس نے 6 بچوں کو کھایا تھا۔ اس نے سارے گھر میں دوبارہ دیکھا لیکن اسے کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ وہ جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ بھیڑیا کے جانے کے بعد للی بالکنی سے نیچے آیا اور زور سے رونے لگا۔
شام کو اس کی ماں گھر آئی اور اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ بی بکری نے للی کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ ایک کینچی بھی لے کے آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر اسے بھیڑیا نظر آیا اور اس نے اسے پہچان لیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے بھیڑیے کے پاس گئی اور اس نے کینچی سے اس کا پیٹ چاک کیا۔ اس کے پیٹ میں سے اس نے اپنے سارے بچوں کو نکالا اور بچوں کو پانی سے ہوش دلایا اور اس کے پیٹ میں بڑے بڑے پتھر بھر دیے اور اس کا پیٹ سوئی دھاگے سے سی دیا۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دیر سویا بھیڑیا، تو بھیڑیے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جیسے ہی اٹھا، جیسے تیسے ہو کے وہ ندی کے پاس گیا اور وہ پانی پینے کے لیے نیچے ہوا تو اسے بالکل بھی سنبھالا نہ گیا اور وہ ندی میں ہی گر گیا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکل سکا۔ بچے ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے اور وہ واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو انہوں نے کہا، ماں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم آپ کی بات پوری مانیں گے اور دروازہ نہیں کھولیں گے اور دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اسی لیے تو بچوں کہتے ہیں کہ ماما بابا کی بات ماننی چاہیے اور ان کی کسی بھی بات سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ میں اس کہانی کو بہت پسند کیا ہوگا اور میں نئی کہانی کا انتظار کرتے ہوں گے۔ تو اب ہم ملتے ہیں ایک اگلی کہانی پہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔